لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود و مہدی مسعود اس آیت کریمہ کی تشریح میں فرماتے ہیں، قرآن کریم وہ کتاب ہے جس کی صحت لفظی و معنوی کا اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ لیا ہے، اور اس نے فرمایا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ زمانہ کے تغیرات اور زیادہ صدیاں گزر جانے کے باوجود اس کتاب میں کوئی تغیر نہیں ہوگا، اس سے نہ کوئی حرف کم ہوگا اور نہ اس میں کوئی نقطہ زیادہ ہوگا، نہ اس میں مخلوق دستبرد کر سکے گی اور نہ اس میں انسانوں کا کلام شامل ہو سکے گا۔ اور اسی طرح طالبان ہدایت کے لیے یہ آیت جس میں فرمایا گیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بس اس میں غور کرو اگر تم صاحب فکر ہو۔ اس آیت میں ایسے زمانہ میں جو فساد سے پر ہو ایک مجدد کی بعثت کی طرف اشارہ ہے، جیسا کہ ہر عقل مند جانتا ہے، کیونکہ حفاظت قرآن کے اور کوئی معنی ہی نہیں سوائے اس کے کہ اس کی روح اور اس کے خلاصوں کو محفوظ رکھا جائے، بالخصوص اس وقت جب سرکشی کے فتنے بکثرت موجود ہوں، اور قرآن مجید کو دلوں میں قائم رکھا جائے جبکہ سرکشی کی تند ہوائیں چل رہی ہوں، جیسا کہ صاحب علم و عرفان اور غور کرنے والوں کے لیے یہ بات مخفی نہیں۔ پھر فرمایا قرآن شریف میں یہ وعدہ تھا کہ خدا تعالیٰ فتنوں اور خطرات کے وقت میں دین اسلام کی حفاظت کرے گا، جیسا کہ وہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو خدا تعالیٰ نے بموجب اس وعدہ کے 4 قسم کی حفاظت اپنے کلام کی کی۔ اول، حافظوں کے ذریعہ سے ان کے الفاظ اور ترتیب کو محفوظ رکھا، اور ہر ایک صدی میں لاکھوں ایسے انسان پیدا کیے جو اس کی پاک کلام کو اپنے سینوں میں حفظ رکھتے ہیں، ایسا حفظ کہ اگر ایک لفظ پوچھا جائے تو اس کا اگلا پچھلا سب بتا سکتے ہیں، اور اس طرح پر قرآن کو تحریف لفظی سے ہر ایک زمانہ میں بچایا۔ دوسرے، ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے، جنہوں نے قرآن شریف کے اجمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کی پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف معنوی سے محفوظ رکھا۔ تیسرے، متکلمین کے ذریعہ سے جنہوں نے قرآنی تعلیمات کو عقل کے ساتھ تطبیق دے کر خدا کی پاک کلام کو کہتا اندیش فلسفیوں کے استخفاف سے بچایا ہے۔ چوتھے، روحانی انعام پانے والوں کے ذریعہ سے جنہوں نے خدا کی پاک کلام کو ہر ایک زمانہ میں معجزات اور معارف کے منکروں کے حملہ سے بچایا ہے۔ سو یہ پیش گوئی کسی نہ کسی پہلو کی وجہ سے ہر ایک زمانہ میں پوری ہوتی رہی، اور جس زمانہ میں کسی پہلو پر مخالفوں کی طرف سے زیادہ زور دیا گیا تھا، اسی کے مطابق خدا تعالیٰ کی غیرت اور حمایت نے مدافعت کرنے والا پیدا کیا ہے۔ لیکن یہ زمانہ جس میں ہم ہیں، یہ ایک ایسا زمانہ تھا جس میں مخالفوں نے ہر 4 پہلو کے روح سے حملہ کیا تھا، اور یہ ایک سخت طوفان کے دن تھے کہ جب سے قرآن شریف کی دنیا میں اشاعت ہوئی ہے، ایسے خطرناک دن اسلام نے کبھی نہیں دیکھے۔ بدبخت اندھوں نے قرآن شریف کی لفظی صحت پر بھی حملہ کیا اور غلط ترجمے اور تفسیریں شائع کی۔ بطیرے عیسائیوں اور بعض نیچریوں اور کم فہم مسلمانوں نے تفسیروں اور ترجموں کے بہانہ سے تحریف معنوی کا ارادہ کیا، اور بہتوں نے اس بات پر زور دیا کہ قرآن اکثر جگہ میں علوم عقلیہ اور مسائل مسلمہ، مثبتہ، طبی اور حیت کے مخالف ہے، نیز یہ کہ بہت سے دعاوی اس کے عقلی تحقیقاتوں کے برعکس ہیں، اور نیز یہ کہ اس کی تعلیم جبر اور ظلم اور بے اعتدالی اور ناانصافی کے طریقوں کو سکھاتی ہے،
اور نیز یہ کہ بہت سی باتیں اس کی صفات الہیہ کے مخالف اور قانون قدرت اور صحیح فطرت کے منافی ہیں، اور بہتوں نے پادریوں اور آریوں میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات اور قرآن کریم کے نشانوں اور پیشگوئیوں سے نہایت درجہ کے اسرار سے انکار کیا، اور خدا تعالیٰ کی پاک کلام اور دین اسلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی صورت کھینچ کر دکھلائی اور اس قدر افطرا سے کام لیا جس سے ہر ایک حق کا طالب خام خواہ نفرت کرے۔ لہٰذا اب یہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ جو تباً چاہتا تھا کہ جیسا کہ مخالفوں کے فتنہ کا سیلاب بڑے زور سے چاروں پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے اٹھا ہے، ایسا ہی مدافعت میں چاروں پہلوؤں کے لحاظ سے ہو، اور اس عرصہ میں 14ویں صدی کا آغاز بھی ہو گیا۔ اس لیے خدا نے 14ویں صدی کے سر پر اپنے وعدہ کے موافق وَإِنَّا نَحْنُ جو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہے، اس فتنہ کی اصلاح کے لیے ایک مجدد بھیجا، مگر چونکہ ہر ایک مجدد کا خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک خاص نام ہے، اور جیسا کہ ایک شخص جب ایک کتاب تالیف کرتا ہے تو اس کے مضامین کے مناسب حال اس کتاب کا نام رکھتا ہے، ایسا ہی خدا تعالیٰ نے اس مجدد کا نام خدمات مفوضہ کے مناسب حال مسیح رکھا، کیونکہ یہ بات مقرر ہو چکی تھی کہ آخر الزمان کے صلیبی فتنوں کی مسیح اصلاح کرے گا۔ بس جس شخص کو یہ اصلاح سپرد ہوئی ضرور تھا کہ اس کا نام مسیح موعود رکھا جائے۔ بس سوچو کہ یکسر الصلیبہ کی خدمت کس کو سپرد ہے، اور کیا اب یہ وہی زمانہ ہے یا کوئی اور ہے؟ سوچو، خدا تمہیں تھام لے۔ پھر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ بھی مسیح موت کے زمانہ کی طرف اشارہ ہے، اور قرآن شریف کی روح سے مسیح موت کے زمانہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ سے مشابہت ہے۔ عقل مندوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں یہ ثبوت قرآنی تسلی بخش ہے، اور اگر کسی نادان کی نظر میں یہ کافی نہیں ہے تو پھر اس کو اقرار کرنا چاہیے کہ تورات میں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کوئی پیش گوئی ہے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کوئی پیش خبری ہے، کیونکہ وہ الفاظ بھی محض مجمل ہیں، اور اسی وجہ سے یہودیوں کو ٹھوکر لگی اور قبول نہ کیا۔ انبیاء کی نسبت جو پیش گوئیاں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ باریک ہوتی ہیں تا شکی اور سعید میں فرق ظاہر ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم زمانے کے امام حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو شناخت کریں تا ہم ایک جہلیت کی موت مرنے سے بچ جائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده۔ عباد اللہ رحمكم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔